اس ملک نے رہنا ہے، مسلمانوں میں یہ سر خیل اسلام ہے، اس نے نہ صرف رہنا ہے، اس نے اقتدار مطلق تک پہنچنا ہے۔ آپ کے اگلے برس بڑی صورت پذیر ترقی کے ہیں، اگلے برس آپ کے اس شان کے ہیں کہ بڑی بڑی قومیں، یہ ابھی تو آپ کا پاسپورٹ ہی نہیں ویلڈ ہوتا، بڑی بڑی قومیں آپ سے ریکویسٹ کریں گی، آپ کے حضور آنے کی کوشش کریں گی، اور یہ صرف 10 سال کے چھوٹے سے وقفے میں ہوگا۔ امیر ہوگے، رئیس ہوگے، لیتھارجک ہوگے، گھر بیٹھے بیٹھے بس منہ میں ڈالتے جاؤ گے، کھائے جاؤ گے، کوئی کام ہی نہیں کرنے کو پڑے گا آپ کو۔ یہ جو آپ کی اب کی اسرت ہے، تنگی ہے، آج کے بغیر کل کے عطا کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ یو ول سی اٹ ود یور اون آئیز۔ اور باقی دشمنوں کی کیا ہے، کوئی بھی دشمن آپ سے نہیں لڑ سکتا۔ وہ اب کوئی بھی ملک آپ کی طرف، اب کو انہوں نے آزما لیا۔ ابھی تو کل کی رپورٹ ہے اس کی، امریکہ کے تھنکنگ ٹینک کی، کہ ہم سب نے مل کے بڑی کوشش کی ہے پاکستان کو توڑنے کی۔ کہ انہوں نے لکھا کہ ہم سب نے مل کر پاکستان توڑنے کی بڑی کوشش کی ہے، مگر پاکستان کے لوگ اور فوج کو ہم علیحدہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے سٹنٹ کھیلے ہیں، ہم پاکستانی عوام کو پاکستانی فوج سے جدا نہیں کر سکتے۔ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو شفٹ ٹو ادر ایکٹیویٹیز، ناٹ ٹو ٹرائی دس سیپریشن۔ اب پاکستان کو ہم ڈی اسٹیبل نہیں کر سکتے، اب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے۔ اور فوج سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بھائیوں سے ذرا محبت سے کلام کیا کریں۔ کبھی کبھی دیکھو جی، جب دشمن اس بات کا قائل ہے کہ ہم عوام پاکستان کو افواج پاکستان سے جدا نہیں کر سکے، بڑا بڑا چکر چلایا گیا سیاسی اخلاقی۔ بات یہ ہے، ایک دفعہ ایک فوجی افسر نے مجھے پوچھا کہ جی ہمارے بارے میں ہمارے عوام کیا سوچتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو تمہیں افسر سمجھتے ہی نہیں ہے۔ دیکھو ہماری پوری قوم فوج کو نہ افسری سے دیکھتی ہے، نہ چیف آف دی اسٹاف کو دیکھتی ہے۔ ہماری فوج تو تمہیں صرف شہید یا غازی دیکھتی ہے۔ ہمارے پاس تو تیسرا تصور ہی کوئی نہیں اپنے افواج کے اوپر رکھنے کا۔ اور آپ یقین کرو، آپ کتنے گپ اندھیرا ہو، کتنی تاریکیاں ہوں، کتنی خوف کی فضا ہو، اگر کوئی بچہ کھڑکی سے جھانک کے دیکھے نا ہمارا ایک فوجی کھڑا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے وہ بالکل اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اتنا اعتماد دنیا کی کسی فوج پر، کسی عوام کو نہیں ہوتا جتنا ان کو ہوتا۔ تو پھر واٹ از دی ریزن؟ میں کہتا ہوں یار دونوں طرف سے اخلاق برتنا چاہیے۔ میں تو اس جنگ کو چھوٹی سی جنگ سمجھتا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایمانداروں کی جنگ بے ایمانوں سے ہو رہی ہے، کوئی بڑا پولیٹیکل فساد نہیں ہو رہا۔ میں تو اس کو بڑی جنگ ہی نہیں سمجھتا، یہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، میں تو اپنے دوستوں کو جانتا ہوں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو جانتا ہوں، میں افواج پاکستان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ بھائی ان کو یہ اتنے چانسز ملتے کہاں ہیں کرپٹ ہونے کے جتنے آپ کو ملتے ہیں؟ وہ تو بہت شریف لوگ ہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں نبھائی ہوتی ہیں، فٹیگ اٹھائی ہوتی ہے، ان کو دکھ ضرور ہوتا ہے کہ ہم جس ملک کے لیے جان دے رہے ہیں اسے ایک کرپٹ آدمی کتنا سستا بیچ دیتا ہے۔ یہ فوج کا تاثر اسے ہم شہید ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سنا سکتا ہوں۔ 3 سال میں جنرل کیانی صاحب کے ساتھ ہم ایک بڑے اہم فوجی اخلاقی اور سیاسی مسئلے پہ اکٹھے رہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک بڑی بریلینٹ وکٹریوں سے نوازا، بڑے فتنوں سے کو ہم نے سمیٹ لیا، جس کی اب کنٹینیوٹی ماشاء اللہ تعالی اب جاری ہے۔ کہ اس وقت ہر دوسری جگہ دھماکے ہو رہے تھے پشاور میں، اور جگہ جگہ قتل و غارت ہو رہی تھی، ٹوٹل مورل ڈاؤن تھا نا، بالکل 0 لیول پہ تھا۔ تو کیانی صاحب نے اور مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب بات یہ ہے
کہ اس وقت اس شہر کو کون بچائے گا، پشاور کو کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا یہ کوئی سیاسی بندہ وہاں نہیں جا رہا، کوئی پرائم منسٹر نہیں جا رہا، کوئی ایون سرحد کے لوگ بھی نہیں وہاں جا رہے، جو بڑے بڑے لیڈر تھے سارے اسلام آباد میں محفوظ آ کے ہو گئے، تو اس شہر کو کون بچائے گا؟ And he heard me and said, I'll go. آپ یقین جانیے اس وقت کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس پورے پیریڈ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، کوئی بندہ اس سخت ترین مرحلے میں پشاور نہیں گیا سوائے جنرل کیا نہیں گیا. ناٹ اونلی ایونٹ، اچھی بری خابیاں ان کی ہیں، مگر آپ یہ دیکھو کہ کس کو سب سے زیادہ احساس تھا کہ ہمارا ایک شہر جو ہے وہ لٹ چکا ہے اور لوگ برباد ہو چکے ہیں اور ان کے مورال اتنے ڈاؤن ہے کہ کسی چیز پہ اعتبار نہیں رہا. تو ہمارا فوجی جرنیل وہاں خود گیا، کوئی سیاسی نہیں گیا، وہ جا کے 2 کروڑ روپے کی پولیس کو مدد دے کے آیا اور وہاں جا کے اس نے ان لوگوں کو اعتماد دیا، ان کی ہمت افزائی کی. اس دن کے بعد پشاور پھر بلند ہو گیا. دے فاٹ بیک. اور اب مطلب ہمارے ابھی فوجی تو اپنی ٹریڈیشن نہیں چھوڑتے ہیں، لگتا ہے کہ بڑے پکے ہیں ضد کے. جب بھی قوم ذرا سی خطرے میں آئی ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، فوراً لڑنے آ جاتے ہیں. یہ اپنی ٹریڈیشن نہیں چھوڑتے. سچ پوچھو تو ان کو اسی شخص نے گائیڈنگ رولز دیے جو پاکستان کے خالق ہے. یہ کم از کم اتنی پائیداری کے ساتھ ان چند اصولوں کو اپنائے ہوئے تھے جو ہم چھوڑ چکے ہیں. ہمیں ان کا ساتھ دینے کے لیے وی ہیو ٹو کم بیک. یہ معمولی سی قوم نہیں ہے. میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور رسول نے اس قوم کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے. ہماری قوم مشرق سے نمودار ہونے والے جھنڈوں کے بارے میں بہت کچھ احادیث موجود ہیں. حضرت نائم بن حماد نے حمادی میں اس قوم کے بارے میں کہا ہے، پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے اور ان کے عمراء اور رؤسا کو گرفتار کریں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. یہ ہے الحمدللہ، یہ ہے پاکستان کا کردار. اگر فوج تھوڑی سی آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کی بھی وجہ یہی ہے. ہمارے وہ دن گئے ہمارے فوجی اور ہم سب ان سے محبت کا باعث بھی یہی ہے کہ وی نو ایچ ادر، ہم ان کی انٹیگریٹی کے قائل ہیں. وہ ہماری حفاظت پہ کمر بستہ ہے، ان کا عہد ہے. مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں جستا جستا تقسیم کر کے، برباد کر کے، لڑا کے ہمیں اپنے ابتدائی عہد سے بیزار کر رہے ہیں جو ہم نے قائد اعظم کی مائیت میں کیا تھا. یہ اجماع امت ہے. پاکستان پولیٹیکل ڈیسیشن نہیں ہے، پاکستان اجماع امت ہے. یہ مولویوں کا ڈیسیشن نہیں ہے، یہ اجماع کا فیصلہ ہے. اور یہ اجماع کا فیصلہ قیامت تک تو ہم محاورتاً کہتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نمود عیسیٰ تک قائم رہے گا. یہ جو حضرت نائم بن حماد کی حدیث ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمارا، ویسے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا اب ہمارا حریف نہیں رہا ہے. کر لے شرارتیں 2-4 ادھر ادھر، 2-4 چھیڑا چھاڑی تو چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد، گر نہیں وصل تو حسرتی سے. اب وہ مہاویر چکر سے تو نکل گئے، تھوڑی بہت حسرت ان کی رہتی ہے. میں 2-4 نکات میں آپ کو بالکل واضح کرتا ہوں. اب بھلا کون سی لڑائی ہوگی؟ اگر آپ میزائلز کی جنگ لڑ رہے ہو، ایٹمی جنگ لڑ رہے ہو، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم بیٹھے رہیں گے، اپنے تحفظات، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے رہیں گے اور ان کی زیادہ تعداد سے ڈرتے رہیں گے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی جو ہے حدیث ہے کہ 12,000 بہت ہیں کسی بھی دشمن کو شکست دینے کے لیے.
12,000 مسلمان بہت ہیں کسی بھی دشمن کو شکست دینے کو. آپ کو کہ یہ پوری کب ہوئی؟ جب بیٹل آف کنواہا میں ظہیر الدین محمد بابر جنگ کے لیے آیا تھا تو اگینسٹ 100,000 سولجرز مور دین اٹ 124 پرنسز کے اگینسٹ میں ظہیر الدین بابر کے پاس صرف 12,000 فوجی تھے. مگر یہ کام اس نے کیا مسلمانوں والا، توبہ کی، شراب چھوڑی، داڑھی بڑھائی اور وہ یہ کنواہا کی جنگ جیت گیا. کبھی آپ نے پڑھا تاریخ میں کہ ہاؤ مینی سولجرز جب طارق بن زیاد اترا تھا؟ 12,000. 1.25 راڈرک کے فوج کے مقابل میں 12,000. اور 12,000 فوج کے رستے بند کرنے کے لیے اس نے اپنی کشتیاں جلا دی. تو مسلمانوں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہو جی؟ آپ سپہ سالار ہو مگر ترک سبب ضرور شریعت کجا رواست. یہ کہاں جائز ہے کہ آپ بھاگنے کا رستہ ہی بند کر دو؟ تارک چوبر سفینہ اندلس کنارے اندلس سفینہ سوخت گفتند کار توبہ نگاہ خرد خطاست. کہ تو عقل کے نزدیک کوئی کام ٹھیک ہی نہیں ہے، آپ نے سارا سفینہ جلا دیا، بچ کے کہاں جائے؟ خندید دست برد بشمشیر خیش گفت اور کہا ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدا ماست. جب اسے کہا گیا نا شریعت کے خلاف، اس نے کہا بھائی کیا باتیں کر رہے ہو، ہم اپنے ملک میں آئے ہیں، جو ملک ہمارے خدا کا وہ ہمارا ہے، یہ تو ہمارا ہے، ہمیں کیا کہا. میں نے اس لیے سفینے جلا دیے کہ اب دوسرے اس پچھلے گھر کیا جانا، اب یہی گھر بنائیں گے. صرف 12,000 تھے. الفانسو 6 اسپین میں فوج لے کے نکلا کو لوگ 2 لاکھ کی فوج دی تو چاند چڑھا ہوا تھا. چاند چڑھا ہوا تو اس نے چاند دیکھا بڑا چمکتا ہوا، آگے مسلمانوں سے جنگ تھی تو اس نے کہا کاش کہ یہ چاند چمکتا رہے، ہم مسلمانوں کو شکست دے کے ان کے گھروں تک ان کا تعاقب کر کے ان کا قتل کریں گے. امیر یوسف بن تاشفین 12,000 فوجی لے کے اترا تھا، صرف 12,000. یہ جنگ زلاقہ ہے. زلاقہ کی جنگ میں 12,000 فوجیوں کے ساتھ الفانسو ششم کو شکست فاش ہوئی. جب شکست ہو گئی تو مورخ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں سب سے زیادہ گالیاں چاند کو پڑ رہی تھیں کہ یہ کمبخت ہو نہ ہوتا تو ہم چھپ چھپا کے بس نکلتے ہیں مسلمانوں سے. تو خواتین و حضرات کوئی ایسی پریشانی نہ ہو، کوئی تعداد کی پریشانی نہیں ہے. ہاں بس چھیڑا چھاڑی تو چلتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے کل کو آپ سب کے جھکی ذرا چشم جنگجو بھی نکل گئی دل کی آرزو بھی، بڑا مزہ اس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر. اور انشاءاللہ ہماری ٹرمز پہ ہی اب صلح ہوگی. نو وے بیک. اللہ کے فضل و کرم سے پروردگار عالم کا قول مبارک ہے تم لوٹ جاؤ گے تو میں بھی لوٹ جاؤں گا، تم پلٹ آؤ گے تو میں بھی پلٹ آؤں گا. اب وقت ہے کہ ہم اللہ کو پلٹیں.